بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون صدق اللہ العظیم۔ سامعین و حاضرین، آج کا رمضان المبارک کا جو سلسلہ وار درس قرآن کا ہمارا جو سلسلہ ہے چل رہا ہے، اس کا آج یہ 14واں سبق ہے، اور سورۃ الحدید 27ویں پارے کی اس کی آیت نمبر 27 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس کے حوالے سے چند باتیں جو اس سے ثابت ہوتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے آیت کریمہ کا جو ترجمہ ہے اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے دلوں میں ہم نے نرمی اور رحمت رکھ دی۔ رأفةً وَرَحْمَةً، رأفہ نرمی کو کہتے ہیں، رحمت اور نرمی اور رحمت اس کو رحمت اور رأفتاً یہ نرمی کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، اور پھر فرمایا کہ ترک دنیا کا طریقہ، یعنی دنیا کو چھوڑنے کا طریقہ انہوں نے یہ بدعت اپنی طرف سے نکالی تھی اور ہم نے ان پر یہ مقرر نہیں کی تھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان پر مقرر نہیں کی تھی، ما کتبناہا علیہم، ہم نے ان پر مقرر نہیں کی، الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر وہاں یہ بدعت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لیے نکالی تھی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا فما رعوہا حق رعایتہا، پھر انہوں نے اسے نبھایا نہیں جیسے اسے نبھانے کا حق تھا۔ جو بدعت انہوں نے نکالی، اور وہ نکالی کیوں؟ الا ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نکالی۔ فما رعوہا حق رعایتہا، اور پھر جس طرح اس بدعت کو جو نکال ہی دیا ہے، پھر اس کو نبھانے کا جو طریقہ تھا اس طرح انہوں نے اس کو نبھایا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، تو ہم نے ان کا ثواب عطا کیا ان مومنوں کو، اور وکثیر منہم فاسقون، بہت سارے ان میں فاسق ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ کا لغوی ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس آیت مبارکہ سے کیا معلوم ہوتا ہے، ہمیں کون سے مسئلے معلوم ہوتے ہیں، ہم نے وہ دیکھنے ہیں۔ آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے کہ دین میں کسی نئی اچھی چیز کا یعنی بدعت حسنہ کا نکالنا یہ برا کام نہیں بلکہ اچھا کام ہے۔ دین کے معاملے میں کوئی بدعت، جس طرح بدعت ہوتی ہے، کوئی نیا کام ہوتا ہے، اس کو نکالنا یہ کوئی برا کام نہیں ہے، یہ اچھا کام ہے اور باعث ثواب ہے اگر وہ کام اچھا ہے تو۔ بلکہ اس آیت سے، یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے، اس آیت سے تو یہ ثابت بھی ہو گیا کہ جب کوئی نئی چیز اور بدعت نکالی جائے تو پھر اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے نکالی تھی، پھر اسے نبھایا نہیں ہے، مطلب کیا ہوا؟ اسے نبھانا چاہیے، اور جنہوں نے نبھایا تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان مومنوں کو ہم نے ان کا ثواب عطا کیا، یعنی اس بدعت کو جنہوں نے نکالا پھر نکال کر اس کو نبھایا، اس پر عمل کیا، تو ہم نے اس کو ثواب عطا فرمایا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اگر بدعت نکالی جائے دین میں، نئی چیز، اچھی چیز، تو پھر اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے بلکہ اس پر پابندی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ کیوں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کو ترک دنیا پر، یعنی دنیا کو چھوڑ کر غاروں میں بیٹھنے اور کا ایک نیا طریقہ اور بدعت جو انہوں نے نکالی تھی اس پر ان کو ثواب عطا فرمایا، اور جنہوں نے اس بدعت پر عمل نہیں کیا ان کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ اچھے کام نہ کر کے وہ فاسق ہو گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کلام قرآن سے یہ بات ثابت ہوئی، یعنی یہ انہوں نے اپنے اوپر خود اس بات کو لاگو کر دیا کہ ترک دنیا کر دیا انہوں نے، یعنی دنیا کو چھوڑ دینا، غاروں میں جا کے رہبانیت جس کو کہا جاتا ہے وہ وہاں جا کے اپنے آپ کو چھپا دیا انہوں نے، تو اب یہ انہوں نے نکال دیا۔ اب جنہوں نے اس پر عمل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس کا ثواب عطا فرمایا، جنہوں نے عمل نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان کی قرآن میں، اور پھر فرمایا بلکہ بدعت حسنہ اچھی بدعت ہوتی ہے، اس کو بدعت حسنہ اچھی بدعت اور بدعت سیئہ بری بدعت، یہ دو بدعت کی قسمیں۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے ہر بدعت کو برا بدعت نہیں کہہ سکتے، بلکہ ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے، ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے۔ بدعت حسنہ کہتے ہیں اچھی بدعت،
اور بدعت سیئہ بری بدعت، دین میں ایسی نئی چیزیں پیدا کر لینا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوں اور دین کے خلاف نہ ہوں، ان کو بدعت حسنہ کہا جاتا ہے۔ اور دین میں ایسی بدعتوں کو نکال دینا، ایسے کاموں کو نکال دینا جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے خلاف ہوں اور دین میں کے معاملے میں جو ہے نا وہ دین کے خلاف ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ان کو ثواب نہیں عطا فرماتا۔ تو ایسی سنت کو مٹانے اور دین کو بدلنے والی ہوں تو ایسی بدعتیں سیئہ کہلاتی ہیں۔ ان بدعتوں کو نکالنے اور ان پر عمل کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ترین عذاب کے مستحق ہیں۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو اپنی کتاب اشیعۃ اللمعات جو ان کی کتاب ہے اس میں یہ بدعت کی قسمیں بیان فرمائی ہیں، اور یہ دونوں قسمیں بدعت حسنہ بھی اور بدعت سیئہ اس کو انہوں نے بیان کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں اس سلسلے میں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا اور بدعت حسنہ نکالی پھر اس پر عمل کیا تو جتنا اجر و ثواب اس بدعت پر عمل کرنے والے کو ہوگا اتنا ہی ثواب اس بدعت اور نئے طریقے کو ایجاد کرنے والے کو بھی ہوگا۔ یعنی جس طرح اس نے نکالا اور لوگوں نے آگے اس پر عمل کیا، جتنا ان عمل کرنے والوں کو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا اتنا ہی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بدعت کو نکالنے والے کو ثواب عطا فرمائے گا، اور ان کے اس میں کمی نہیں کی جائے گی ثواب میں۔ اسی طرح اس حدیث پاک میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے اسلام میں برا طریقہ ایجاد کیا پھر لوگوں نے اس برے طریقے پر عمل کیا تو جتنا ان لوگوں کو اس برے طریقے پر عمل کرنے کا گناہ دیا جائے گا اتنا ہی سب کا مل ملا کر اس شخص کو جس نے اس برے طریقوں کو ایجاد کیا اس کے نامہ اعمال میں اس کا گناہ لکھا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا۔ اور حدیث مبارکہ میں ایک اور حدیث پاک ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسا طریقہ نکالا جو دین میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے، یعنی وہ اچھا نہیں ہے، اس کو سرکار علیہ السلام نے مردود کہا۔ یہ مشکات شریف میں الفاظ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موجود ہے۔ اب اس کو یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر نیا طریقہ برا ہے، ہر نیا طریقہ حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا، بلکہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نیا طریقہ جو ہمارے دین کے خلاف ہو وہ برا ہے۔ یعنی یہ الفاظ سمجھیں کہ جو حدیث پاک میں آئے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسا برا طریقہ نکالا جو دین میں سے نہیں ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے ان پر غور کیا جائے تو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، جو بدعت کی رٹ لگاتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ان کو بھی سوچنا چاہیے اس حدیث کے الفاظ پر کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر نیا طریقہ، حضور نے فرمایا ہمارے دین میں ایسا طریقہ جو دین میں سے نہیں ہے، تو مطلب جو دین میں سے ہے وہ جائز ہے، وہ بدعت حسنہ ہے، جو دین میں سے نہیں ہے وہ ناجائز ہے۔ تو یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ دین میں ہر نئی چیز کا نکالنا بدعت اور حرام اور ناجائز نہیں ہے، بلکہ ان کاموں کا نکالنا دین میں ناجائز ہے، حرام ہے، بدعت ہے کہ جو کسی جن سے کوئی سنت سرکار علیہ السلام کی سنت مٹ جاتی ہو، دین کے خلاف ہو، تو اس کا نکالنا حرام ہے اور اس پر عمل کرنا گناہ ہے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، تو ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے۔ اگر اس قاعدے کلیہ پر عمل کریں گے تو پھر تو بہت ساری چیزوں کو آپ کو بدعت کہنا پڑے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ نہیں تھی۔ یہ آپ اپنے روزمرہ کی چیزوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، تو ہر چیز کو حرام کہیں گے، ہر چیز کو ناجائز کہیں گے، ہر چیز کو بدعت کہیں گے، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ چیزیں جو دین کے خلاف ہیں یا کسی سنت کو مٹا رہی ہیں ان کو ناجائز کہیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی دین میں کوئی طریقہ ایجاد کیا جاتا ہے تو وہ ناجائز نہیں ہوگا، حرام بھی نہیں ہوگا، بلکہ اس کو کرنے والے پر اس کو ثواب ملے گا۔ اور یہ قرآن پاک کی یہ جو آیت کریمہ میں نے سورہ حدید کی آیت نمبر 27 آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اچھی بدعتوں کو نبھانا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ ان پر پابندی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ ان پر عمل کرنے والوں کو قرآن کی روح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ بندے ہیں، اور عمل نہ کرنے والے ناپسندیدہ اور فاسق ہیں۔ یہ قرآن کی روح سے ثابت ہوا، لہذا قاعدہ کلیہ معلوم ہو گیا کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی نہیں، بلکہ شیخ محقق شاہ عبد المحدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو بدعت کی قسمیں کی ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، ان پر عمل کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا۔ جو اچھی چیزیں ہیں وہ دین میں ہیں اور ان پر عمل کرنے سے ثواب ملے گا، جو بری چیزیں ہیں جو دین کے خلاف ہیں، جن سے نبی کی کوئی سنت مٹ رہی ہے، تو ان پر عمل کرنا برا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک کلام کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا